السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ہم وطنوں، پیارے کسانوں، پیارے مزدوروں اور مہنگائی سے پسے ہوئے عوام، آپ کو نیشنل ایگریکلچر فورم کی طرف سے السلام علیکم۔ دوستو، جیسے کہ ہم آپ کی خدمت میں اس لیے پیش ہوئے ہیں کہ رواں ٹرینڈ کے مطابق جو کہ ایک مہنگائی کا طوفان کی صورت میں آپ کے سر پر مہنگائی کے جن کی صورت میں سوار ہے، جس کو خوراک کی قلت کی بنا پر نہیں بڑھایا گیا، بلکہ مارکیٹ سے چیزوں کو شارٹ کر کے اور بڑے بڑے گوڈاؤنز میں ان کو اسٹاک کر کے اور مارکیٹ سے ان چیزوں کو شارٹ کر کے سیلف میڈ مہنگائی کی جا رہی ہے، جس کی صورت میں غریب متوسل عوام پس رہا ہے۔ ہمارا کسان، ہمارا مزدور، ہمارا موچی، ہمارا نائی، ہمارا کسان اور ہماری غریب عوام پس رہی ہے۔ دوستو، اس صورتحال پہ کیسے قابو پایا جا سکتا ہے؟ آئیں چند فیکٹرز آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ناظرین، جیسے کہ سیزن دو ٹائپس کے ہوتے ہیں، آن سیزن اینڈ آف سیزن، ٹھیک اسی طریقے سے منافع خور اور ذخیرہ اندوز آپ سے ان چیزوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جیسے ہی آف سیزن ہوتا ہے، وہ اپنا اسٹاک مارکیٹ میں لا کے مہنگے داموں سے سیل کرتے ہیں، اور ٹھیک اسی طریقے سے جیسے ہی آپ کی فصل، آپ کا اناج، آپ کی سبزیاں، آپ کے پھل مارکیٹ میں آتے ہیں تو کوڑیوں کے دام وہ خرید کر کے اپنے گوڈاؤنز میں سیو کر دیتے ہیں، اسٹاک کر دیتے ہیں اور مارکیٹ سے ان کو شارٹ کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی سیزن آن ہوتا ہے تو وہ مارکیٹ میں اتنا ریٹ گرا دیتے ہیں کہ آپ عام کسان، عام آدمی خوش ہو جاتا ہے کہ ہاں، یہ سستی چیزیں مل رہی ہیں، لیکن اصل میں یہ کسان کے لیے عذاب ہے، یہ کسانوں کے لیے ایک معاشی قتل ہے، جس کو آپ روک سکتے ہیں، آپ ہی روک سکتے ہیں، کیونکہ آپ اناج اگاتے ہیں، آپ اسٹاک نہیں کرتے، آپ مارکیٹ سے شارٹ نہیں کرتے، آپ مارکیٹ سے اناج غائب نہیں کرتے، آپ 6 مہینے محنت کر کے، دن رات ایک کر کے، خون پسینہ بہا کے آپ ایک چیز کی بنیاد رکھتے ہیں، اور جیسے ہی آپ کو اس چیز کا پھل ملنے کا وقت آتا ہے تو یہ منافع خور کہتا ہوں میں ان کو، ذخیرہ اندوز کہتا ہوں میں ان کو، یہ آپ کے پھل سبزیاں، آپ کا اناج آپ سے کوڑیوں کے دام لے کے اور اپنے بڑے بڑے گوڈاؤنز میں چھپا لیتے ہیں اور رکھ دیتے ہیں، تاکہ ان کو تھوڑے عرصے کے بعد ڈبل ٹرپل قیمت پہ ان کو بیچا جا سکے اور مارکیٹ میں لایا جا سکے۔ یہ سیلف میڈ مہنگائی ہے، اس میں گورنمنٹ کچھ بھی نہیں کر رہی اور نہ کچھ کرے گی بھی۔ آپ صرف اور صرف پاکستان میں یہ کیوں ہوتا ہے؟ کبھی پیٹرول غائب ہو جاتا ہے تو پیٹرول مہنگا ہو جاتا ہے، کبھی گندم غائب ہو جاتی ہے تو گندم مہنگی ہو جاتی ہے، کبھی ٹماٹر غائب ہوتے ہیں تو ٹماٹر مہنگے ہو جاتے ہیں، کبھی پیاز غائب ہوتے ہیں تو پیاز مہنگے ہو جاتے ہیں۔ یہ ہاتھ سے بنائی ہوئی مہنگائی ہے، یہ چند منافع خور بروکرز جو کہ آپ لوگوں سے سستا ترین مال خرید کے ان کو پھر مہنگے ترین داموں میں بیچتے ہیں۔ آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ جب تک ایران سے یا دوسرے ممالک سے جب تک آپ کے پاس ٹماٹر پیاز آ رہا تھا تو 200-250 روپے کے حساب سے ان کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ تھی پر کے جی کے حساب سے۔ اس وقت جیسے ہی آپ نے عام کسان کا اناج مارکیٹ میں آیا تو ان کو ایسا گرا دیا انہوں نے ریٹ کو کہ ناقابل برداشت ہو۔ آپ بتائیں، آپ کس طریقے سے پورا سال محنت کرتے ہیں، اور جب آپ کو اس کا پھل ملنے کا وقت آتا ہے تو آپ کو اتنا بڑا صدمے کی صورت میں آپ کو وہ چیز میسر ہوتی ہے
جیسے اس وقت ٹماٹر کی قیمت ہے 30 روپے کلو. پورے پاکستان میں ٹماٹر کی قیمت کوڑیوں کے مقابل ہے، لیکن اصل میں حقیقت میں یہ ہاتھ سے بنائی ہوئی مطلب بروکرز اور منافع خوروں اور ذخیرہ اندوزوں کی وجہ سے یہ بنا رہے ہیں. انہوں نے بنائی ہوئی ہے ساری پینک آپ کے لیے. 1 مہینہ گزرے گا آپ کا ٹماٹر مہنگا ہو جائے گا، کیونکہ ان کا ٹماٹر جو ہے نا، آپ کا ٹماٹر تو ختم ہو جائے گا اور پھر یہ لوگ جو ہے نا اسٹاک نکالیں گے. اور ٹھیک اسی طریقے سے یہ آف سیزن کے لاسٹ 2 منتھ سے جنوری اینڈ فیبروری، جس میں آپ کو مہنگا ترین آٹا فروخت ہو رہا ہے 1500 روپے پر 10 kg کے حساب سے. اور اس وقت ان قریب آنے والے دنوں میں، چند دنوں میں، یہی قیمت آپ کو 400 300 350 روپے پر 10 kg کے حساب سے خریدا جائے گا آپ سے مال. اور پھر مارکیٹ میں آف سیزن 3 مہینے 2 مہینے بعد آف سیزن آپ کو یہی مال دوبارہ آپ کو 1500 کے حساب سے میسر ہوگا. تو میری کسان بھائیوں سے بڑی محترمانہ گزارش ہے کہ خدا کے لیے اپنے اناج کو مارکیٹ میں نہ لائیں. ہو سکے تو چھوٹے موٹے اسٹال لگا لیں، خود ہی انویسٹ کریں جہاں